جے شنکر ملے، ہمارے اے شنکر سے ملاقات ہوئی اور کہا گیا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں ہوگا، بلکہ 1 to 1 یہ ملاقات تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بلاول بھٹو زرداری سے ملتے ہیں اور رات گئے پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں، تو اس موقع پر خبر جاری کروائی گئی ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا۔ اگر اتفاق رائے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا۔ ایک روزہ کانفرنس تھی، ختم ہوئی اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس موقع پر پاکستان بالکل محفوظ رہا۔ حالانکہ ہمارے حکمرانوں کی اس سے زیادہ توجہ اس کانفرنس سے، اس اجلاس سے زیادہ توجہ کس پر تھی؟ آئینی ترامیم کے حوالے سے ادھر اجلاس جاری ہے، ادھر مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری اور پھر مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کس موقع پر؟ جب اجلاس پوری دنیا سے آئے ہوئے مندوبین اور 9 ممالک کے سربراہان یا ان کے بڑے بڑے نمائندے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اجلاس ہو رہا ہے، لیکن ادھر یہ کارروائیاں جاری ہیں کہ ترمیم ہر صورت میں منظور کروانی ہے۔ بہرحال اس اجلاس کا اچھا تھیم تھا، 1 ارتھ 1 فیملی اور 1 فیوچر۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ 1 ونڈو انہوں نے کر لیا ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کئی ممالک کے سربراہان آئے، بھارت کے مودی صاحب تو نہیں آئے، لیکن جے شنکر صاحب پاکستان آئے، ان کی طرف سے بھی تقریر کی، ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ یہ پتہ چلا ہے جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کو کھانا دیا جا رہا تھا سارے مہمانوں کو، تو جے شنکر کی خواہش پر یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جے شنکر کی خواہش تھی کہ مجھے آپ اپنے اے شنکر کے ساتھ ملا دیں، یعنی اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ ملا دیں، اور وہ ہے اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق نہیں بلکہ اسحاق ڈار صاحب، اور ان کی ملاقات پھر اسحاق ڈار صاحب سے کروا دی گئی۔ جے شنکر ملے، ہمارے اے شنکر سے ملاقات ہوئی اور کہا گیا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں ہوگا، بلکہ 1 to 1 یہ ملاقات تھی۔ ان کے درمیان کیا بات ہوئی اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، راز میں رکھا گیا ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ کیا بات اندر ہونی تھی۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ شہباز شریف کو بتاتے ہیں اے شنکر یا نہیں بتاتے، اسی طرح سے جے شنکر مودی کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، لیکن ایسی چیزوں کا پردہ نہیں رہ جاتا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھی، راجیو گاندھی صاحب پاکستان آئے تو راجیو گاندھی کی یہ شرط تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو جہاں پہ ملاقات ہونی ہے وہاں پہ ہماری ٹیم، را کی ٹیم اس کی ڈی بگنگ کرے گی۔ تو ان کی طرف سے ڈی بگنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری تلاشی لی گئی تاکہ کوئی ریکارڈیں نہ ہو سکے۔ تو بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کی ملاقات ہوئی تو پورا انتظام کیا گیا کہ کسی قسم کی بات باہر نہ جائے۔ را کی طرف سے، بھارتی ایجنسی کی طرف سے، انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے اس کو ڈی بگ کر دیا گیا۔ لیکن ملاقات ہوتی ہے تو شام کو اسحاق ڈار کی ٹیبل پر جنرل اسلم بیگ جا کے ٹیپ کیسٹ رکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہے ساری گفتگو، یہ ہے ساری بات۔ تو اسی طرح سے شہباز شریف سے چھپائیں گے، کسی اور سے چھپائیں گے جے شنکر اور اے شنکر کی ملاقات، ان کے مابین ہونے والی گفتگو۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، جہاں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جن سے یہ لوگ بات چھپا رہے تھے ان تک پہنچ گئی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ اور برخدا جو بھارتی صحافی ہیں ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، ان کی یہ مہمان بن کے بیٹھی رہی، انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا وہ جو آپ کی طرف سے وہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے رہتے ہوئے بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ایسی بات ہمارے اے شنکر صاحب جو میاں نواز شریف کی ہدایت پر ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اے شنکر ہمارے جے شنکر سے ملے تو اس دوران کیا بات ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جن سے چھپائی گئی ہے ان تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ پہنچ چکا ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی ایسا ویسا کیا ہے مودی کی خواہش کے مطابق یا جے شنکر کی خواہش کے مطابق تو اس کا کچا چٹھا کھل جائے گا، جلدی کھل جائے گا۔ ایس سی او کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ ایس سی او ممالک کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق، بھارتی درخواست پر بھارت پاکستان وزرائے خارجہ کی ملاقات، غیر معمولی ملاقات وزیر اعظم کے ظہرانے میں ہوئی، سٹنگ ارینجمنٹ تبدیل کر کے دونوں وزرائے خارجہ کو اکٹھے بٹھایا گیا، پاک بھارت پر گفتگو ہوئی،
تفصیلات افشا نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے استعمال روکنا، پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور وابط کا فروغ ضروری ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنی تقریر میں کہا گیا۔ ایسی ممالک لوگوں کو آزادانہ جمہوری، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے احترام، تنازعات بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ مشترکہ اعلامیہ تھا۔ بھارت SCO اجلاس کی کامیابی میزبانی پر پاکستان کا معترف جے شنکر کی مبارکباد، مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ SCO کی صدارت روس کے حوالے۔ آئندہ کانفرنس روس میں ہوگی۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ ہمارے اے شنکر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ترامیم کی طرف۔ حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ترامیم آج قومی اسمبلی میں، سینٹ میں پیش کر دی جائیں، لیکن جس طریقے سے تیاریاں نظر آ رہی تھی کہ آج منظور بھی ہو جائے گی، اس کا امکان نہیں ہے۔ سر جلد یہ آئینی ترمیم ٹل گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ شاید یہ بڑھ بھی جائے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑھنے جا رہی ہے، لیکن بڑھی نہیں ہے، ابھی تک ٹلی ہے۔ تو پوری کوشش ہو رہی تحریک انصاف کی طرف سے کہ اس کو منظور نہ ہونے دیا جائے یا اس شکل میں یہ منظور نہ ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بلاول بھٹو زرداری سے ملتے ہیں اور رات گئے پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں۔ تو اس موقع پر خبر جاری کروائی گئی ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا۔ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر آج کا اجلاس اس میں ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ اس پر گفتگو، اس پر ڈسکشن، بہرحال آج کے اجلاس میں شاید یہ ترمیم پیش کر دی جائے، لیکن منظوری کی بات بڑی دور چلی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو میاں نواز شریف صاحب کے گھر مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ان ترامیم کے حق میں نہیں ہیں، لیکن جو کروا رہے ہیں انہوں نے پھر ایسا اہتمام کر دیا کہ آخری مذاکرات میاں نواز شریف صاحب کے گھر ہوں اور وہ ان کی میزبانی کریں۔ تو مذاکرات ہوئے، کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کامیاب نہیں ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان جو کچھ چاہتے تھے ایسا نہیں ہوا، لیکن جو خبریں جاری کروائی گئی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اتفاق رائے ترامیم کے حوالے سے ہوا ہے۔ نواز شریف کے گھر بڑی بیٹھک، نون لیگ، PPP، UI کا عدالتی اصلاحات پر اتفاق، یہ تین پارٹیوں کے اتفاق کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے آئینی ترامیم، عمران خان کے ساتھ نامناسب سلوک کے خلاف بھرپور احتجاج کا 9 جمعہ کو ملک گیر سطح پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی اس خبر کا حصہ ہے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس PTI کی درخواست پر ملتوی، آج 11 بجے دوبارہ ہوگا۔ کل PTI کی طرف سے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اجلاس ہوا اور آج تک کے لیے ملتوی تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس PTI کی درخواست پر ملتوی، آج 11 بجے دوبارہ ہوگا۔ دونوں ایوانوں کے اجلاس آج طلب، ایجنڈے میں آئینی ترمیم کی منظوری شامل نہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی۔ BNP اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اپنے آئینی مسودے کمیٹی کو دے دیے۔ بلوچستان کی جنرل نشستیں 80، خواتین کی 17 اور اقلیتی نشستوں کی تعداد 4 کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ تو اس خبر کی بڑی کیچ لائن اوپر والی یہ ہے کہ آج تحریک انصاف سے ملاقات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو ہمارے جو اے شنکر ہیں، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اتفاق رائے ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا کہ باقی نکات پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم پاس کروائیں گے۔ تو اسحاق ڈار کی طرف سے یہ کہنا کہ باقی نکات پر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا، یہ بہت بڑی خبر ہے اس میں کہ اتفاق رائے گویا ابھی نہیں ہوا۔ ادھر قاضی فیصل صاحب نے بھی آج اپنا ایک مجمع لگانا ہے، اس میں وہ کیا ترمیم کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے عابد زبیری کی طرف سے درخواست دی گئی تھی وہ اپنی پیٹیشن درخواست واپس لے لیں، تو کیا قاضی فیصل صاحب درخواست واپس لینے پر اس کو نمٹا دیں گے؟ نمٹائیں گے تو قاضی فیصل صاحب جس طرح سے وہ بس گھولتے ہیں، جس طرح سے وہ افراتفری مچاتے ہیں، جس طرح سے وہ فرسٹریشن کا، غصے کا، اشتعال کا
شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ باقی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں اور ترجمان ہے پنجاب حکومت کی۔ ان کی طرف سے وہی بات کی گئی ہے جو کبھی فرعون کی طرف سے کی گئی تھی۔ فرعون کو ایک مرتبہ کہا کہ تم خدا کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بھی سارا کچھ ہے۔ یہ فرعون کی طرف سے کہا گیا، تو اس نے اس کو کیسے ثابت کیا؟ ایک بندے کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، اور ایک راہ چلتے کو پکڑا اور کہا کہ اس کو پھانسی، اس نے کہا دیکھ لو اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک راہ چلتا آدمی جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا، گویا میرے ہاتھ میں زندگی ہے موت ہے۔ اسی طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس سے پہلے کہا گیا، انہوں نے دھمکیاں دی صحافیوں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی، اگر کسی نے غلط سوال کیا تو پھر میں اس کے ساتھ اس طرح ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نوکریوں کے بارے میں، لیکن اگر کسی کی پھر نوکری جاتی ہے تو مجھے اس کی جائے۔ اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نوئسنس کریٹ کی، کسی نے شور اور بدتمیزی کی، تو میں اسپیئر نہیں کروں گی، میں بالکل صاف بتاؤں گی، اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قطعاً میرے اس میں ہے ہی نہیں، لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے، جو میں نہیں چاہتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں کسی کی نوکری ہے، میرے ہاتھ میں کسی کا رزق ہے، جس کو میں چاہوں اس کو نوکری پر رہنے دوں، اور جس کو میں چاہوں اس کی نوکری ختم کروا دوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔